صدر پاکستان عارف علوی صاحب ہمارے آج کے مہمان. ٹورڈز دی اینڈ آخری 4-5 منٹ یہ جتنا بھی ہم ظاہر ایک فیکٹ ہے نا کہ جو سیاسی محاذ آ رہا ہے اس وقت پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اب اس وقت ایک اور سیاسی لیڈر نواز شریف صاحب کی واپسی کا چرچا ہے تو وہ کیا ہو آپ اس رائے کے حامی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو آئیں وہ بھی لڑیں الیکشن پھر جس کو عوام. میں تو یہ سمجھتا ہوں کورٹس کے فیصلے ہیں نا کورٹ آنے تو ٹھیک ہے کورٹ کہے تو ٹھیک تو پھر لیول جو کورٹ کہے. اب ہم نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ جو بلز قانون بن جائیں جو کورٹ اس کے اوپر مہر لگا دے تو ٹھیک ہے. ایز اے گڈ کمبینیشن پاکستان کی پالیٹکس کا ڈائریکشن وہی ہوگا جو پاکستان کے سیاسی لیڈر چاہیں گے اور جو پاکستان کی کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے گی یہی ہوگا. اور عدالتوں کے فیصلے آزادانہ انداز میں ہو رہے ہیں یا نہیں میں سمجھتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں عدالتیں آزاد. دیکھو دیکھو وہی جو بائسز ہر انسان کے ہیں فطرتاً وہ عدالت کے بھی ہوں گے ہے نا انسان کے ہوں گے. میں نے بڑے بڑے ججز کو دیکھا ہے جو ان کی اپنی خواہش. آپ دیکھیں جب سپریم کورٹ کے اندر امریکہ کے اندر جب سپریم کورٹ کے ججز بنائے جاتے ہیں نا تو ان بائسز کی بنیاد پر پک کیا جاتا ہے ان کو. تو لہذا کوئی ادارہ بددیانتی کا عنصر تو نظر نہیں آتا نا کوئی زور زبردستی کا عنصر تو نظر نہیں آتا. باقی ظاہر انسان ہے فطرت ہے تو وہ تو بالکل. سو آپ بڑے چھوٹے چھوٹے آپ نے بات کی کہ میڈیا اور یہ وہ سو کیا یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے جو سیاسی حریف ہیں. نہیں میڈیا کے آگے تو میں ایک کمزور پہلوان ہوں جو پھر بھی رنگ میں بیٹھا رہتا ہے. آپ میاں محمد نواز شریف کو کرپٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں یہ سوال آپ مجھ سے مت کریں. It is quite sensitive right now. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن ہوا ہے نا اور جو ذمہ داران ہیں جب میں پی ٹی آئی یہاں اسمبلی یہاں نہیں تھا تو میں اسٹیٹمنٹس دیتا تھا وہ میرے پرانے سارے اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیجیے اس میں آپ کو جواب بھی مل جائے گا. اور رائے وہی ہے پھر آج بھی اچھا اس میں آپ کو جواب بھی مل جائے گا. اور میں یہاں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں امپارشل ہوں یا ایک لفظ ہے جو بڑا بینڈی اباؤٹ ہوتا ہے نیوٹرل ہوں یا نہیں ہوں مگر کرپشن کے معاملے میں سوال ہی نہیں پہ ہوتا کہ میرے دل سے کبھی نیوٹرلٹی کا اظہار ہو. یعنی میں آپ لوگوں پر بھی یہ کہتا ہوں میڈیا پر ایک مشورہ ہمیشہ دیتا رہا ہوں کہ دیکھو سب کو برابر مت سمجھا کرو. آپ نیوٹرل ہیں آپ نیوٹرلٹی دکھانا چاہتے ہیں مگر یہ کہ میرے گھر کے اندر آپ چور کو اور بے ایمان کو اور ایک شریف آدمی کو بھی برابر کر کے دکھاتے ہیں تو میرے بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے. میڈیا سے متعلق آپ کا مشورہ اور بالکل ایز اٹ از آن ایئر چلا جائے گا پوائنٹ ٹیکن. لیکن آپ کا یہ مشورہ ہماری آرم فورسز کو تو نہیں ہے ان کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے نا کسی بھی سیاسی اکائی کی طرح ان کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. کے لفظ پر میں بالکل کوئی بات اچھا آپ نے کمنٹ کرنا ہی چھوڑ دیا. نہیں یہ ویٹی ہو گیا نا اس کے اندر بڑے ویٹس آ گئے اس کو تو میں نے مثال دی جیسے کالاواڑ ڈیم اتنا ویٹی ہو گیا کہ وہ اپنے میرٹ پر یا میثاق معیشت وہ شہباز شریف صاحب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کا ایک بڑا اچھا رول ہے نا اور وہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اس وقت فوج کا جھکاؤ کسی سیاسی اکائی کی طرف تو نہیں سمجھتے؟ میں میرا خیال فوج کا جھکاؤ ہونا نہیں چاہیے اور ہے ہونا نہیں چاہیے اور ہوگا بھی نہیں ہے مگر یہ تو فوج بتا سکتی ہے نا کہ ہے. وہ آپ کو تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں ہے مجھے کوئی جھکاؤ ہونے کے. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ فوج خود بھی چاہتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں مگر فوج کا ان کانسٹیٹیوشنل رول پاکستان میں رہا ہے لمبا. ایوب خان جو کہ ہماری تاریخ کا ایک اچھا حوالہ نہیں ہے نا. اچھا حوالہ ایوب خان یحییٰ خان ضیاء الحق صاحب اور مشرف. آج 12 اکتوبر ہے. آج کیا تھا آج 12 اکتوبر 1999 ٹروتھ 2 تہائی حکومت نواز شریف صاحب گھر آج تو گئی تھی مشرف صاحب آج آئے تھے نا 12 اکتوبر. تو ایک فوج کا انکانسٹیٹیوشنل رول سے فوج کو دور ہے آج کا دن تاریخ میں پاکستان کی. اور باجوہ صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس بھی ابھی دیے ہیں تو کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے نا فوج کو تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں. آپ ایسے سپریم کمانڈر آف آرم فورسز افواج پاکستان کے سربراہ کے کردار سے مطمئن ہیں؟ جی میں ہمیشہ مطمئن ہوں ہمیشہ یار اتنا کنٹریبیوشن ہے افواج پاکستان کا ہماری دہشت گردی میں ہماری فلڈز کے اندر ابھی ہر چیز کے اندر ہر کرائسس کے اندر پروٹیکشن آف دا کنٹری. دیٹس اے ہیوج